بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، طویل انتظار کے بعد یعنی کہ الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ 25 دن بعد چڑھائے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق ابھی اتنے بڑے بڑے بلنڈر سامنے آ رہے ہیں کہ اگلا ہفتہ انتہائی ہوش اربا آپ کے ہوش اڑانے والا ہوگا کہ جب جیتے ہوئے لوگ، حلف اٹھائے ہوئے لوگ آپ کو ہارے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے وہ صوبائی اسمبلیاں ہوں چاہے وہ قومی اسمبلیاں ہوں. اور اس وقت جو ہے وہ بڑی صورتحال جو ہے وہ ڈرامائی ہو چکی ہے کہ جو فارم 47 جو وہاں پہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ڈالے گئے ہیں، اب تمام جتنے بھی تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، مولانا فضل الرحمان کے امیدوار ہیں، باقی جماعتوں کے امیدوار ہیں، وہ اپنے فارم 45 کو 47 کے ساتھ ویب سائٹ سے اٹھا کے وہ میچ کر رہے ہیں. تو بہت ساری جو سیٹیں ہیں وہ نون لیگ کی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور نواز شریف کی سیٹ خطرے میں ہے، اون چودھری کی سیٹ خطرے میں ہے، خواجہ آصف کی سیٹ خطرے میں ہے، اسی طریقے سے حنیف عباسی کی راولپنڈی سے سیٹ خطرے میں ہے، دانیال چودھری کی سیٹ خطرے میں ہے، اسلام آباد کی جو سیٹیں ہیں وہ تینوں کی تینوں خطرے میں ہیں. اور یہ اسی لیے ویب سائٹ پہ جو ہے وہ چڑھایا نہیں جا رہا تھا فائنل ریزلٹ، کیونکہ یہ تحفظات تھے کہ ریزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں. ناظرین، ایک یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ انتہائی بھونڈے طریقے سے جو ہے وہ ریزلٹ کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور جو ماسٹر مائنڈ تھے، جو انجینئر کرنے والے تھے، اس دفعہ وہ بڑے اناڑی نکلے، یا انہوں نے افراتفری میں یا دباؤ میں اتنے بڑے بڑے بلنڈر مارے ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب ایک حلقے میں جو ووٹ تھے وہ 193 تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس 1 کو 9 بنا دیا. اب اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ آگے جو فائنل ووٹ لکھے گئے ہیں اس میں وہ 900 غائب ہے. تو اسی طریقے سے مختلف جتنے بھی، چاہے وہ پنڈی کے حلقے ہوں، لاہور کے حلقے ہوں، یا پاکستان کے مختلف جو جہاں پہ جو اس وقت سراپا احتجاج ہیں امیدوار، ان تمام نے اب باقاعدہ طور پہ کورٹ کا جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا ہے، اور ریزلٹس کی کاپیاں ویب سائٹ سے اٹھا کے وہ ساتھ لگا رہے ہیں. اور بہت ساری جو سیٹیں ہیں وہ نون لیگ کی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو ٹمپریری طور پہ ان کو جو ہے وہ 2/3 دینے کی اس وقت بھی جو ہے وہ جان توڑ کوششیں جاری ہیں. ناظرین، یہ پاکستان کے الیکشن پہلی دفعہ چوری نہیں ہوئی، یا ہر دفعہ چوری ہوتے رہے، لیکن اس دفعہ تو چوری کا جو طریقہ واردات ہے وہ انتہائی تھکا ہوا ہے، وہ انتہائی تھرڈ کلاس ہے، جس سے پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے. حکومتیں بنانے میں رات دن ایک کیا ہوا ہے. یہ نہیں پتا ہے کہ جن سے آپ حلف لے رہے ہیں، یہ ایک تو حلف سے جھوٹا حلف اٹھا رہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی سیٹیں بھی چلی گئیں، تو یہ کس طریقے سے عوام کو منہ دکھائیں گے کہ جعلی مینڈیٹ سے انہوں نے ایک تو اسمبلی گئے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ حلف بھی جھوٹا اٹھا لیا. تو یہ ڈبل عذاب اپنے لیے انہوں نے بنا لیا ہے کہ نہ یہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل رہے ہیں، نہ یہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی اوپر سے جو ہے نا وہ کیمرہ، وہ سب سے بہترین انصاف کرنے والا کیمرہ ہے. اس کے نزدیک جو ہے وہ کوئی بندہ رتی بھر بھی بے انصافی نہیں کر سکتا. اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے اندر اس عوام کا جو ہے وہ خون نچوڑا جا رہا ہے، کس طریقے سے عوام کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کس طریقے سے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ایک فرسودہ نظام مسلط کر کے عوام کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے چولہے بجھ رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے جو ہے وہ پاس ابھی کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا ہے، اور لوگ اپنے بچے فروخت کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر ایک ایسی صورتحال ہے کہ بےایمانی ہر شعبے میں ہو چکی ہے، چاہے وہ مذہبی شعبہ ہو، چاہے وہ دنیاوی شعبہ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، جو بھی جس کو آپ ہاتھ لگائیں گے آپ کو وہاں سے ایک ہی آواز آئے گی: کرپشن کرپشن کرپشن. اس ملک کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ بےایمانی ہے اور کرپشن ہے. جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی، اور جب تک جھوٹ، کیونکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ لازمی بات ہے کہ وہ کرپشن بھی کرتا ہے، وہ ایک غلط کام کو چھپانے کے لیے
اوپر سے ایک اور جھوٹ بولتا ہے، اور وہ لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بن رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اب خدا را اس فرسودہ نظام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور تمام جتنی بھی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سر جوڑ کے اللہ سے ایک تو معافی مانگیں، دوسرا یہ ہے یہ عہد کریں کہ وہ کسی کا بھی اعلی کار بن کے عوام کے حقوق پہ نہ ڈاکہ ڈالنے دیں گے اور نہ ڈاکہ ڈالیں گے، کیونکہ اب عوام باشعور ہو چکی ہے۔ اب عوام اپنے حق کا جو ہے وہ پیرا بھی دے رہی ہے، جس کی واضح مثال ہے کہ جب بھی کال دی جاتی ہے وہ لوگ تیزی سے باہر آتے ہیں، حالانکہ خوف کے سائے ہیں، حالانکہ ابھی بھی وہی سختیاں ہیں، اور ابھی بھی وہی لوگوں کے ساتھ طریقہ واردات ڈالا جا رہا ہے کہ گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے اور لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ حق کا ساتھ نہ دے۔ لیکن حق ہے جو ہمیشہ رہے گا، اور باطل جتنی قوتیں ہیں انہوں نے مٹنا ہے۔ بہت شکریہ، اپنی گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔